تو جی پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے آسمانی کتابوں کے حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کی رہنمائی کے لیے اپنے جو نبی ان کی طرف بھیجے اپنا پیغام دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتابیں نازل کی۔ تو ان کتابوں وہ ہر دور میں مختلف اوقات میں مختلف نبیوں پر وقت کے لحاظ سے نازل ہوتی رہیں۔ تو ان میں جو سب سے شان والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک علیحدہ ہی اعجاز بخشا ہے۔ تو اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، تو ہم چند جو آپ کی ان کے سلیبس میں ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ تو ہماری جو اس قرآن کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ تو یہ اب آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کے بعد اب کوئی اللہ کے نبی کے بعد، ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اور اس کتاب کے بعد کوئی کتاب بھی نازل نہیں۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، جیسا کہ اب یہ 1450 سال سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ تمام لوگوں کی رہنمائی کرتی جائے گی۔ اس کی ایسی تعلیمات مکمل اور جامع ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی، یہ محفوظ کتاب ہے کہ جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نبیوں پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا، لیکن یہ قرآن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے متعلق یہ بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود اتارا ہے یہ ذکر، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ محفوظ کتاب ہے، اور اتنے صدیاں گزرنے کے بعد اس کے ایک بھی لفظ میں کوئی چینج نہیں ہوا، اور قیامت تک ہوگا بھی نہیں۔ کیوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ بھی ایک اس کی قرآن کی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شان دی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی، یہ زندہ زبان والی کتاب، زندہ زبان۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا، تو اب بھی دنیا میں 20 سے زیادہ ملکوں میں عربی زبان بولی جاتی ہے، تو اسی لحاظ سے اس کو زندہ زبان والی کتاب کہا گیا ہے۔ تو پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں اب دنیا میں جو ہے نہ تو وہ کتابیں اپنی اصیل حالت میں موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو ان میں رد و بدل بہت ہو چکا ہے۔ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ نہیں رہیں جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیونکہ ان میں چینجنگ ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی ان کے حوالہ سے فرمایا کہ انہوں نے اپنا جو ہے اپنے فائدے کے لیے ان کو بیچ دیا، ان کی تعلیمات کو بیچ دیا اور ان میں چینجنگ کر دی۔ تو اسی طرح جو ہے ان کے جو یہ قرآن ہے اس کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ یہ آج دیکھیں دنیا کے 20 ممالک سے زیادہ جو ملک ہیں ان میں عربی بولی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کو ان کی فضیلت حاصل ہے، یہ ایک خصوصیت ہے کہ قرآن جو ہے یہ زندہ زبان والی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی عالمگیر کتاب۔ تو اب عالمگیر کتاب جو ہے اس دیکھیں ہم کہ جو پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے وہ کسی خاص ملک اور قوم کے لیے آتے تھے، تو لیکن جو قرآن ہے یہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے ان کی رہنمائی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ تو اس میں دیکھیں کہ بعض جگہ پر ہم خطاب مسلمانوں کو بھی کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ان کو مخاطب کیا اے ایمان والو، لیکن اور جگہوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تو لوگوں میں تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے علم جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اتنی معلومات رکھ دی ہے، اور اس میں تمام لوگوں کو جو ہے غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ اس میں دیکھیں۔ تو ظاہری بات ہے جو لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اپنا عالمگیر کتاب ہے، تو اس میں جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے یہ مخاطب کیا گیا کہ آئیں اس میں غور و فکر کریں۔ تو جو اپنا اسی طرح ہم جب آگے آتے ہیں کہ یہ ایک جامعہ کتاب ہے، جامعہ مکمل، اس کی تعلیمات ان کے مکمل ہو چکی ہیں کہ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں دیکھیں تو جو جتنے بھی یعنی کہ ہماری ضروریات زندگی ہے ان میں جتنے بھی مسائل کا شکار ہم ہوتے ہیں ان تمام کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ تو اب ہم اس کو جب تفصیلاً اس کو پڑھیں گے تو ان سب جو جتنی بھی وہ معلومات ہیں وہ ہمارے تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گی۔ یہ ایک جامعہ کتاب دیکھیں کہ اس میں ایک جامعیت بھی ہے کہ اس میں جو ہے اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اپنا جو ہے اپنا اس ایک جامعیت ہے، مکمل ہیں۔ وہ کیسے کہ ان کی جتنے بھی حکم ہیں یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں،
اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ انسانی فطرت ان کو تسلیم کرتی ہے، ان کا رد نہیں کرتی۔ ان کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکامات بیان کیے ہیں ان کی تائید جو ہے یہ عقل بھی کرتی ہے، ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ان کو قبول کرتی ہے۔ تو اب اگر اسی طرح ہم دوسری کتابیں جو اب پہلے موجود ہیں ان کو دیکھیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمات ہیں وہ عقل جو ہے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ بھی قبول نہیں کرتی۔ تو اسی طرح یہ ایک جامعہ مکمل کتاب ہے، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں تو اس کی تعلیمات سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ عقل و تہذیب اس کا تھوڑا سا ہم نے یہ جامعہ میں بھی بتایا کہ جو اس میں جو احکامات ہیں وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جو ہو نہ سکے، جو انسانی عقل تسلیم نہ کرتی ہو۔ تو حالانکہ اس سے اگر ہم پہلے کتابیں دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ ایسے ایسے حکم ہیں کہ ہم ان کو قبول ہی نہیں کر پاتے، ایسے ایسے احکامات ہیں جن کو ہم قبول نہیں کر پاتے۔ لیکن قرآن جو ہے یہ عین انسانی عقل کے مطابق ہے۔ اگر انسان اس کو سوچ سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو وہ بالکل یعنی کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں، قبول یعنی کہ جو ہیں وہ انسانی عقل اس کو قبول کرتی ہے۔ تو اسی طرح ہم ایک کتاب اعجاز، تو یہ ایک کتاب معجزے والی کتاب ہے۔ خود دیکھیں یہ کتاب اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو قرآن میں نے نازل فرمایا ہے آپ اس جیسی ایک صورت لے آئیں۔ تو جب یہ نہ پھر اگلے یعنی کہ اسی میں فرمایا کہ اگر آپ ایک صورت بھی نہیں لے سکتے تو آپ اس جیسی ایک آیت لے آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ چیلنج دیا تھا۔ تو عرب کے جتنے بھی فصحاء اور بلغاء تھے ان سب جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے یعنی کہ وہ بڑا اپنے آپ کو وہ شاعر سمجھتے تھے، بڑے عظیم لوگ سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ کوئی بھی ان میں سے یہ کام نہ کر سکا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ کتاب جو ہے یہ کتاب اعجاز ہے، یہ ایک معجزہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کبھی بھی اس جیسی جو ہے ایک آیت بھی کوئی انسان نہیں لا سکا۔ تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب اعجاز کہا ہے۔ تو امید ہے کہ پیارے بچوں جتنی بھی چیزیں آج ہم نے کوشش کی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بنیادی عقائد میں جو ہے آخری جو ٹاپک ہے وہ رہ گیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو اتنی دیر کے لیے فی امان اللہ۔